الحکم الا للہ۔ حضرات گرامی قدر، زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، آپ کو اور مجھ کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا اللہ ہے، پیدائش کے بعد شکم مادر سے غذا عطا فرمانے والا اللہ ہے، سماعت و بصارت کی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ودیعت کرنے والا اللہ ہے، زندگی کے اندر شفا یابی اور خوشیاں دینے والا اللہ ہے، خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو آزما کر ان کے درجات کو بڑھانے والا اللہ ہے، تکالیف کو عطا فرما کر کشادگی کے راستے پہ چلانے والا میرا اللہ ہے، دکھی دلوں کا سہارا میرا اللہ ہے، اپنے بندوں کے لیے کفایت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے باطن اور اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان گنت لا تعداد اور بے مثال صفات کے حامل ہیں، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہیں، اللہ ہی حقیقی مالک ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں اور اللہ ہی مشکل کشا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کریں، اور بندوں کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے، یہ کان حقا علینا نصر المومنین، اللہ کے اوپر یہ حق ہے بندوں کا کہ اللہ ان کی معاونت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے دکھوں کو دور فرمائے، ان کی حاجت روائی کرے، ان کی دعاؤں کو سنے، ان کی فریاد رسی کرے، ان کی امیدوں کو پورا کرے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، اللہ کی کوئی صفت بھی حادثے کی پیداوار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع تھے، سنتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سماعت کے اظہار کے لیے آوازوں کو پیدا کیا۔ اللہ مصور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت مصور کے اظہار کے لیے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جو کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، یگانہ ہیں، یکتا ہیں۔ جو اکیلا ہوتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ بے نیاز ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو اکیلا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، چنانچہ اسے اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اولاد کی تربیت کے لیے ایک سمجھدار باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ چونکہ عزیز و حکیم ہیں، اس لیے لم یلد ولم یولد ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، اور کائنات میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ہمیں زندگی دی، سوچ دی، فکر دی، دل دیا، دماغ دیا، توانائیاں دی، صلاحیتیں دی، پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے، سوچنے والا دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، جوانی دی، قوت گویائی دی۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نمازیں، بے شک ہماری قربانیاں، بے شک ہمارا جینا، بے شک ہمارا مرنا، سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں عرش والے کی بندگی کرتے رہیں گے، اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، آپ کسی سردار کے پاس جائیں، سردار آپ کو ایک کپ چائے پلائے، آپ کی لسی کے ساتھ تواضع کرے، آپ کو کھانا کھلائے، آپ چلتے وقت کیا کہیں گے؟ سردار میں نے تیرا نمک کھایا ہے،
تیرے سے غداری نہیں کروں گا، تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا، لیکن حضرت انسان تیری عقل کا عالم کیا ہے، تو ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد سردار کے ساتھ تو دوستی نبھاتا ہے، لیکن جس رب نے تجھے زندگی کے 30 سال تک کھانا دیا، جس رب نے تجھے زندگی کے 40 برس تک غذا دی، جس رب نے تجھے زندگی کے برسوں کے دوران سانس کی آمد و رفت دی، جس نے دھڑکتا ہوا دل دیا، تو اس سے بے وفائی کرنے کے پر آمادہ و تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس بات نے غافل کر دیا ہے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن اللہ کے احسانات کو لوگوں کے اوپر واضح کرنا اور ان کو یہ بات سمجھانا ہے، اللہ حقیقی پروردگار ہے، اللہ حقیقی پالنہار ہے، چنانچہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرات یہ بات بتلائیے، آپ وڈیروں کا شکریہ ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ پیغمبر زماں کی ختم نبوت اور ان کی عظمت کی دعوت دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت رسول اللہ کا مقام کائنات میں سب سے اونچا ہے، کسی کو لوگوں نے بڑا بنایا، کسی کو ووٹروں نے بڑا بنایا، کسی کو جتھوں نے بڑا بنایا، کسی کو قبیلوں نے بڑا بنایا، کسی کو جمعیت نے بڑا بنایا، کسی کو وقت نے بڑا بنایا، کسی کو حادثات نے بڑا بنایا، لیکن کملی والے آقا کو بڑا اگر بنایا ہے، کبریا نے بنایا ہے، اللہ مالک الملک نے بنایا ہے۔ حضرات گرامی کے جس کو میرے رب نے بڑا بنایا ہو، کائنات میں کوئی اس کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا؟ حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر تمام کر دیا۔ اس ملک کے اندر ختم نبوت کے منکرین حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی اور نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی اور جھوٹی نبوت کا سکہ ہمارے قلوب کے اوپر جمانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بات سنانا چاہتے ہیں، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے کائنات کے اندر کوئی دوسرا تیسرا کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، ان کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی اگر آپ کو چند ٹکوں کے عوض آپ کے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، تھر پارکر کا مسلمان بے غیرت نہیں ہے، بے حمیت نہیں ہے، جب تک زندہ رہیں گے قادیانیت مردہ آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے شاعر کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہے، زمین کے اندر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کا فساد کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا جب تک عرش والے کے قوانین کو زمین کے اوپر نافذ نہ کر دیا جائے۔ زناکاری کا خاتمہ حدود الہیہ کی تنفیذ کے بغیر نہیں ہو سکتا، شراب کی بھٹیوں کا خاتمہ حدود الہیہ کی تنفیذ کے بغیر نہیں ہو سکتا، قتل قتال کا خاتمہ قانون قصاص کے نفاذ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس ملک سے ان تمام منکرات کے خاتمے کے لیے دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، گفتار کے ساتھ، کردار کے ساتھ انشاءاللہ سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کالی کملی والے کے پرچم کو لہرانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ووٹ کی طاقت اور دلیل کی طاقت کے ساتھ قرآن و سنہ موومنٹ کے اس مشن میں ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
حضرات گرامی قدر عرش والے کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اور اللہ حکم الحاکمین کی حاکمیت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اور شاعر اللہ کے تحفظ کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت ہمارا شعار ہے۔ خدمت انسانیت کے اس باب کے حوالے سے ہم ہر مظلوم انسان کے کام آنے کے لیے تیار ہیں۔ مظلوم اہل حدیث ہو ہم اس کے کام آئیں گے، مظلوم دیوبندی ہو ہم اس کے کام آئیں گے، مظلوم بریلوی ہم اس کے کام آئیں گے، حتیٰ کہ مظلوم اگر غیر مسلم بھی ہم اس کے کام آئیں گے، مظلوم عیسائی ہم اس کی حمایت کریں گے، مظلوم ہندو ہم اس کی حمایت کریں گے، مظلوم کسی بھی کمیونٹی کا آدمی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر ہم کسی موقع کے اوپر بھی دھڑے کو دیکھ کر، مسلک کو دیکھ کر، پارٹی کو دیکھ کر، برادری کو دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہمارا دھڑا مظلوم کا دھڑا ہے، ہمارا دھڑا مجبور کا دھڑا ہے، ہمارا دھڑا بے کس کا دھڑا ہے، ہمارا دھڑا بے بس کا دھڑا ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے ظالم کی مخالفت کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جہاں جہاں ظلم موجود ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا بازو بن جائیے۔ حضرات گرامی قدر سیلاب کی آفت کا نشانہ جس وقت سے میری قوم کے لوگ بنے، میں نے سندھی کو نہیں دیکھا، میں نے پختون کو نہیں دیکھا، میں نے پنجابی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، ہم سب لا الہ الا اللہ کی رسی میں پڑوئے ہوئے ہیں۔ آپ کا اور میرا الہ اللہ ہے، آپ کے اور میرے مرشد و رہنما اور ہمارے ہادی اور ہمارے قائد اور ہمارے نبی حضرت رسول اللہ ہیں۔ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اللہ کی الوہیت کی وجہ سے، حضرت رسول اللہ کی رسالت کی وجہ سے اور قبلے بیت اللہ کے قبلے ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ایک امت کی حیثیت سے ظلم کی زنجیروں کو توڑیں گے، مجبور اور مظلوم انسانوں کی حمایت کریں گے۔ جہاں جہاں ہمارا بھائی افتاد میں پھنسا ہوگا انشاءاللہ اس کی حمایت کا کام کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر خدمت انسانیت کا فریضہ انجام دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا ریلیف کا کام جنوبی پنجاب سے شروع ہوا۔ ڈیرہ گادی خان میں قافلے پہنچے، راجن پور میں قافلے پہنچے، ڈیرہ اسماعیل خان میں قافلے پہنچے، خیبر پختونخوا میں پہنچا، اپر دھیر میں پہنچا، لوور دھیر میں پہنچا، مختلف علاقوں کے اندر وہاں پر بھی میری ٹیمیں، میرے دوست احباب وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کے اندر بھی ریلیف کا کام جاری ہے۔ سندھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل بدین کے اندر 350 افراد کو جس حد تک ممکن تھا قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر سے ان کی خدمت کے اندر اپنی خدمات کو پیش کر دیا۔ آج تھر پارکر کے اندر اپنی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ میرپور میں پہنچیں گے، وہاں پر بھی خدمت انسانیت کی شمع کو جلایا جائے گا، وہاں پر بھی مظلوم انسانیت کا کام آیا جائے گا، وہاں پر بھی اللہ کی حاکمیت کا نعرہ لگایا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر میں آخری بات آپ سے یہ کر دینا چاہتا ہوں، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا نہ پیپل پارٹی کے نعرے کے لیے حاصل کیا، نہ خان صاحب کے نعروں کے لیے حاصل کیا، نہ میاں صاحب کے نعروں کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا، پیغمبر ادم کی رسالت کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، آپ ان سیکولر عناصر کے مقابلے کے اوپر قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قرآن و سنہ موومنٹ کے اس عظیم مشن کے اندر ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وقت آئے گا سیکولرزم کو اس ملک کے اندر گرا دیا جائے گا اور اسلام آباد کے اوپر پرچم اسلام کو لہرا دیا جائے گا۔ حضرات کیا آپ اس کام میں ساتھ دینے کے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔